لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔ خوشیاں لٹاتا، نیکیوں کی ترغیب دلاتا، اہل ایمان کے سینوں میں نور کی شمع روشن کرتا ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ برکتوں اور رحمتوں سے لبریز ماہ رمضان میں جہاں روزے نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی محافل کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہر طرف سے قرآن کی تلاوت اور نعتوں کی سریلی آوازیں کانوں میں بابرکت رس گھولتی ہیں۔ قابل تحسین ہے وہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دل و جان سے عشق مصطفیٰ میں نعت رسول کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ سب ٹی وی نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں ایسے ہی ممتاز نعت خوانوں کو مدعو کیا اور ان سے نہ صرف گفتگو کی بلکہ ان کی خوبصورت آواز میں کلام بھی سنا، جو ہماری نعت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں حافظ عظیم اتاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بتائیے کس طرح گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ الحمدللہ، اسی طریقے سے رمضان بہت اچھی طریقے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح ان رمضان کو گزارنے کا حکم ہے، اللہ کریم ہمیں اس طریقے سے رمضان کو گزارنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں روزے اور تراویح تو ہوتی ہیں، ساتھ میں محافل بھی جاری رہتی ہیں، تو آپ بھی محافل میں شرکت کر رہے ہیں آج کل؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ نماز میں تراویح کے ساتھ الحمدللہ میں خود تراویح پڑھاتا ہوں، تو جہاں جاب کے حوالے سے تو میں خود وہاں تراویح کی امامت کرتا ہوں، اگر امامت نہیں تو سماعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد محفل شبینہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو شبینے کے اندر جو نعت خوانی کا ہے سلسلہ الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، نعت خوانی کرتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ خاصے معروف نعت خوانوں میں شمار ہونے لگا ہے آپ کا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کس عمر سے نعت خوانی شروع کی؟ الحمدللہ بچپن سے جس ٹائم مدرسہ پڑھنا شروع کیا اس وقت سے نعت خوانی کا شوق ہوا، اور مدرسے کے ساتھ جب اس ٹائم ناظرہ کر رہا تھا اس ٹائم سے نعت خوانی مدرسے میں نے شروع کی تھی، اور الحمدللہ آج تک اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں، جو معروف ثنا خواں ہیں ان کی محبت ہیں کہ اللہ پاک آج تک اسی راستے پہ گامزن رکھا ہوا، اللہ کریم جب تک سانس ہے اسی نعت خوانی کے حوالے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ تو آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے الحمدللہ الممتاز مدینۃ العلم سے تعلیم حاصل کی، حفظ قرآن کی۔ حافظ رحمت رسول میرے استاد محترم ہیں، تو ان سے میں نے حفظ کی تکمیل الحمدللہ کی۔ اچھا، نعت خوانی کا جب آپ نے سلسلہ شروع کیا، یقیناً ایک خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے، قدرتی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کو نکھارنے کے لیے پھر اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے پھر اس کی نعت خوانی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی کہیں سے؟ الحمدللہ پہلے تو میرے والد محترم اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، میرے والد گرامی نعت کو گنگنایا کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، صرف ایک شوقیہ گنگنایا کرتے تھے، تو ان کی گنگناہٹ کو دیکھ کے تھوڑا سا مجھ میں شوق ہوا۔ پھر جو ہمارے نعت خواں ہیں ساتھ کے ان کو دیکھ کے شوق ہوا، بھی مدرسے میں جو ساتھی ہوتے تھے ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ میں نے پڑھنا شروع کرا، اس کے بعد الحمدللہ آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، تو بلا تاخیر پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ نعت کے چند اشعار ہو جائیں پہلے، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آمد کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان آیا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ماہ رمضان آیا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ماہ رمضان آیا، اللہ ہی اللہ، ماہ رمضان آیا، اللہ ہی اللہ، تحفہ قرآن لایا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، تحفہ قرآن لایا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس مہینے میں جو صبح و سحری کرے، 30 روزے رکھے اور نمازیں پڑھے، پھر تلاوت کرے خوب قرآن کی، پھر تلاوت
کرے خوب قرآن کی روشنی اس کے دل میں ہو ایمان کی جس نے روزوں کو پایا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جس نے روزوں کو پایا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ماہ رمضان آیا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ تحفہ قرآن لایا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہونے والا تھا کہ آپ نے نعت خوانی جب شروع کی تو یقیناً آپ دوسرے نعت خوانوں کو سنتے بھی ہوں گے، تو کس کو سب سے زیادہ سنا؟ کیونکہ ایک چیز کہتے ہیں نا، لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، نعت خوانی کرنے کے لیے نعت سننا بھی ضروری ہے، تو کس نعت خوان کو آپ نے بہت زیادہ سنا؟ الحمدللہ جب میں نے پہلی نعت شریف پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ پاک درجات بلند فرمائے بھائی راشد اعظم کے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا میں نے پہلا کلام ایک دوست کے ساتھ مل کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو میں نے بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ سنا۔ باقی تمام نعت خواں اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن جو میں نے شروعات کی وہ مرحوم الحاج محمد راشد اعظم کی نعت سے کی تھی۔ محمد راشد اعظم محمد راشد اعظم کا کوئی کلام جو انہوں نے پڑھا، ان کو خراج عقیدت کے لیے ایک ہمارے چینل کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب جن کا ذکر ہوتا ہے انہیں کی کوئی نعت ہم پہ نعت خواں سے کہتے ہیں، تو آپ ان کے چند اشعار اگر سنا دیں۔ بالکل۔ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر غور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے زاری آقا، پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے زاری، کب جاؤں مدینے میں، کب گائے میری باری، کب جا کے میں دیکھوں گا دربار وہ شاہانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، اتنی سی تمنا ہے ہو جائے اگر پوری آقا، اتنی سی تمنا ہے ہو جائے اگر پوری، جا دیکھوں مدینہ میں ہو جائے جو منظوری، بن دید کیے شاہ مر جائے نہ دیوانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر غور نہ کچھ مانگے
سرکار کا دیوانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ سبحان اللہ۔ اب جو میں آپ کو سوال کرنے والا ہوں تھوڑا سا تلخ ہے، یوں تو عشق رسول سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی ہے، لیکن جو ہمارے ہاں نعت خواں ایک بات ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نعت خواں جب نعت پڑھنے لگتے ہیں اور میڈیا پر آ جاتے ہیں یا اپنا کوئی نام بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی بڑی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ بڑی بڑی رقموں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ الحمدللہ سرکار کی نعت کے صدقے سے اللہ رب العزت نے مجھے سرکاری نوکری سے نوازا ہے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بے لوس میری اپنی جانب سے کوشش، اگر کوئی دیتا ہے تو وہ لیتا ہوں، لیکن آج تک مانگنے کی کوشش نہیں کی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی یہ کوشش یہ کہ اللہ کسی اور کا محتاج نہ کرے، کیونکہ نعت خوانی جو میں کرتا ہوں نوکری کے باوجود وہ ایک ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ پاک بہتر جانتا ہے کیسے ہیں، لیکن یہ نعت کا صدقہ ہو سکتا ہے کہ روز محشر یہی نعت ہمارے کام آ جائے۔ اچھا، ہدیتاً لوگ دیتے بھی ہیں اگر آپ کو، تو کتنی رقم ملی ہوگی؟ سب سے زیادہ رقم کہیں سے ایسی ملی ہو کہ آپ کو جو واقعی یہ میری محنت سوارت ہوگی؟ اصل میں محنت تو اس کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ نعت خوانی کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا، رقم کی صورت میں بھی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ملتا ہے سرکار کی نعت کے صدقے میں ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ جو یہ مطلب یہ کہ کہیں آپ اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ بھائی اس نے تو محبت کی حد کر دی؟ نہیں، وہ سرکار کا بڑا کرم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں ہوتا، وہاں سرکار کی محبت ہے۔ ایسی چیز بھی دی گئی، کیونکہ بعض اوقات میرا اپنا تجربہ رہا ہے، مجھے بھی چیزیں ملی ہیں، بعض اوقات میں کبھی اسٹیج پہ کیا ہے تو کوئی پین دے دیتا ہے، کوئی چادر دے دیتا ہے، کوئی جس طرح کی کوئی ایسا کبھی ہوا کہ الحمدللہ تحفے تحائف کے حوالے سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے گھر میں ماشاءاللہ سرکار کی نعت کے صدقے کے تحفے رکھے ہوئے سارے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کبھی مدینے جانا ہوا؟ مدینہ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک اس کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کی وجہ سے بس وہ باقی ہمارا ایمان یہی ہے کہ جب تک کہ حاضری نہیں ہے بلاوا نہیں ہے، کوشش ابھی بھی ہے، تیاری بھی ہے، اللہ پاک کو ایسا اسباب بنا دیں کہ ہم سب وہاں پر سرکار کے در کی ہم سب کو حاضری نصیب ہو جائے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ سرکاری نوکری پر ہیں، تو وہاں پر پھر آپ جب کبھی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو کبھی نعتیں وعتیں پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے وہاں؟ الحمدللہ وہاں پہ بھی ایسے ایونٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی مطلب کوئی شب برات، شب معراج یا جیسے بھی شب قدر آنے والی ہے تو اس میں وہاں ایسے محافلیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ الحمدللہ کہ یہ نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ باقی اس کے باوجود اگر نہیں بھی ہوتا، جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہم تو یہی کہ جہاں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں تو یہ ایمان ہے، تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، اور یقین یہی کہ وہاں وہ سنتے ہیں۔ اچھا، نعت خواں ایک سوال ہے یہ بھی یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا بھی ہے، آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں بڑا سینسٹیو ادارہ ہے، تو نعت خوانی کرتے تھے جناب ہمارے ممتاز قادری صاحب بھی، بالکل، لیکن جو ہوا وہ یقیناً ایک ناقابل بیان ہے، تو اس میں پھر آپ جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پر کچھ حالات تبدیل ہوئے کیا اس کے بعد؟ نہیں، نعت خوانی کے حوالے سے حالات کہیں چینج نہیں ہیں، باقی جو ایک ادارہ ہے یا جو بھی وہ معاملات ہیں، نعت خوانوں کو ذرا مشکوک نگاہوں سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ الحمدللہ سرکار کی نعت سے محبت کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ خود بیٹھتے ہیں کہ بھلے 5 منٹ آپ چائے پی نہیں بیٹھتے ہیں کہ یار کوئی شعر تو سنا دیں، ایسے معاملات الحمدللہ سرکار کی نعت سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں ابھی۔ ماشاءاللہ، آپ کے پاس بیٹھنے کے بعد بھی بار بار یہی دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے ہی کہا جائے کہ کچھ سنا دیں، انشاءاللہ۔ آپ ایک کوئی ایسی پسندیدہ اپنی نعت سنا دیں جو آپ بار بار پڑھتے ہیں اور آپ کو بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہو۔ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا
مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ پہلے بڑی معروف نعتیں پڑھی جاتی تھیں پروفیسر اقبال عظیم کی اور دیگر اس طرح کے نعت خوانوں کی. اب یہ سلسلہ خاصا کم ہو گیا ہے، تو مطلب یہ کہ بہت زیادہ کلام لکھے جا رہے ہیں. کیا آپ جب کلام کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ نئے شاعروں کو پڑھنا ہے؟ انتخاب کے ٹائم اصل میں جو کلام ہمارے بڑے نعت خواں جو پڑھ لیں سینئر، جس میں اشعار میں کچھ سمجھ میں آئے، جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو کہ دوسرے مخالف کچھ بات کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ثنا خواں کو سن کے، کیونکہ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہوتا کہ میں بک سے اس کو دیکھ سکوں، کوشش کرتا ہوں جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کے جو کلام مطلب جو خود دل کو ایک تسکین دیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کلام پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب مستقبل میں کیا پلان ہے؟ اچھا، کبھی لکھنے کا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کبھی اترتا ہے تو کچھ، کبھی کوئی شعر نعت یا کوئی ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. بس یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ثنا خواں دوسرے پڑھتے ہیں وہی دیکھ کے، کیونکہ ہماری اتنی وسعت ہے نہیں. جیسا بھی آپ نے سوال کیا کہ جو نئے نئے اشعار لکھ رہے ہیں لوگ، تو اب اگر ہم بھی لکھیں گے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں. تو جو مقبول بارگاہ ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہی کلام پڑھے جائیں تاکہ دل کو ہمیں بھی سکون ملے، سننے والے کو سکون ملے. خالی نعت کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے ہم نے بس جو آیا منہ میں آپ پڑھ کے چلے گئے. نعت وہ ہے کہ آپ سامنے والا بیٹھا اس کو بھی ایک سکون ملے، کیونکہ یہ ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ دل کو سکون دیتا ہے. اچھا، اس نعت خوانی کے خوبصورت جو روایت ہمارے یہاں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جیسے نعت خواں جو کافی اب سینئر ہو گئے ہیں اور اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے جونیئرس کو سکھائیں؟ تو آپ ایسا پلان رکھتے ہیں ابھی مستقبل میں ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ دوسرے نعت خوانوں کو سکھائیں؟ نہیں، ایسے کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں خود ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں. وہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، لیکن ایک مرحلہ اتنا ضرور آتا
سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے؟ اصل میں جو ہمارے جونیئر ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں ملتے ہیں، اگر کوئی اشعار غلط ہو، کوئی الفاظ غلط ہو، تو اپنی جانب سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کو اس اشعار کو صحیح الفاظ بتا دیے جائیں، کیونکہ آج کل کا اب وہ ماحول نہیں ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا استادوں کی عزت والی بات ایک پہلے زیادہ تھی، اب جو پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اصل میں ماحول ہمارا اسی وجہ سے تھوڑا سا، جیسے آپ نے سوال کیا نا، نئے نئے کلام جو آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اب کا ماحول ہمارا وہ نہیں، جو پہلے کے جو شاگرد تھے وہ اپنے سینئر کی رسپیکٹ ہوتی تھی۔ ابھی بس جو اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، جو مائک پہ بیٹھا ہے وہ نعت خواں ہے، اب جو اس نے پڑھنا ہے لوگوں نے صرف اگر پیسے دے دیے ہیں تو اس نے وہی پڑھنا ہے پھر۔ حافظ عظیم رحمان طاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ لیکن اجازت لینے سے پہلے چند اشعار اگر نعت کے ہو جائیں، ایک کوئی معروف نعت کے چند اشعار سنا دیجیے تاکہ مزید ہم آپ کے کلام سے جو ہے بہراور ہو سکیں۔ کلام سے پہلے آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کے اس چینل کو مزید عزت عطا فرمائے کہ آپ نے مجھ ناچیز کو توفیق بخشی کہ میں آپ کے سامنے کلام پیش کر سکوں۔ ایک کلام مشہور زمانہ کلام ہے، پرانا کلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، 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 میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے۔